الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بزرگان محترم، برادران اسلام اور اپنے نوجوان ساتھی، اس وقت میں یہ نکاح کی محفل جس کو شریعت میں عبادت قرار دیا گیا، اگر یہ بدعات و خرافات سے پاک ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو شروع سے لے کے آخر تک عبادت ہے. اور ایسے دو خاندان جو اجنبی ہوں، ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں لیکن دونوں کا گھر رکھ رکھاؤ الگ ہے، لیکن اس شادی کے رشتے سے آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور وہ بچی جو سال ہر سال سے اپنے میکے میں لاڑ و پیار سے پلی ہے، ناز و نخروں سے پلی ہے، وہ لڑکی جیسے ہی ان کے طرف سے ولی جو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لڑکی کو آپ کے حوالے کیا اتنے مہر کا عوض اور گواہوں کے سامنے، تو اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو گویا کہ وہ لڑکی اس کی ہو گئی. اور صرف اس بول کے بولنے سے وقتی طور پہ نہیں، زندگی تمام یعنی پوری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے، اور شوہر کے ذمہ بھی اس کے سارے جو خرچے ہیں، اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، سب کو پورا کرنا پڑتا ہے، کرتے بھی. آپ دیکھیے اسلام میں جو رشتہ یہ طے کیا گیا ہے اتنا بہترین اور اتنا اچھا ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سے گھرانے آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر دنیا میں نیک اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب لڑکی کو دیکھے تو لڑکی کے اندر دینداری کو دیکھو. جب دینداری کو دیکھ کر شادی کریں گے تو گھر کا ماحول دیندارانہ ہوگا، گھر کے اندر دینداری آئے گی، اور جو بچے یا بچیاں جو بھی اولاد ہے وہ نیک بنے گی. یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین دنیا میں آئے ہیں یہ پورے کے پورے یعنی آسمان سے نہیں اترے بلکہ کسی ماں کی گود میں ہی پل کر بڑے ہوئے اور نیک بنے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر وہ گئے، وہ روس کا رشیا کا علاقہ تھا. وہاں پر جب پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت سے ان کے ہاتھ پر توبہ کرے اور مسلمان ہو گئے، اور ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ انسان مسلمان ہو چکے تھے، یعنی 10 کم 1 کروڑ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے. تو جب اس علاقے میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے چلے جا رہے، اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے. تو ان کو اپنے اس واقعے پر حیرت ہوئی، تو آنے کے بعد اپنی ماں سے انہوں نے اس کا اظہار کیا. کہا کہ ماں یہ تو عجیب اللہ تبارک تعالیٰ کی میرے ساتھ
مہربانی ہوئی، ایک کمال اللہ نے میرے ساتھ کرا دیا کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے یہاں پر۔ تو اس وقت میں ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال تو میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں گیا اپنے علاقے سے، گرمی سردی برسات جو بھی ہو موسم کی تبدیلی کے حساب سے مسائل کو جھیلتا رہا، مصیبتوں کو جھیلتا رہا، پریشانیوں کو جھیلتا رہا، وہاں تک پہنچا۔ پہنچنے کے بعد ان کے سامنے دین کی بات کو رکھا، وہ لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور اس چیز کو آپ اپنا کمال کیسے بتا رہی ہے؟ اس وقت میں اس ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تو پیٹ میں آیا تھا اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھی اور اللہ سے کہتی کہ یا اللہ میرے بچے سے دین کا کام لے لیجئے، ساری دنیا میں اس کو چمکائیے۔ اور صرف دعا نہیں کرتی تھی، عملی طور پر بھی میں ایسے کام کرتی تھی جو عام عورتیں نہیں کر پاتی۔ بات یہ تھی کہ جب پیٹ میں جب تک تھا اس وقت تک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کو گناہ کہا جاتا ہو۔ میں بچی رہی، دین پر مکمل عمل کرتی رہی، نمازوں کا اہتمام کرتی رہی، ہاتھ اٹھا کر بار بار مانگتی رہی۔ جب تو دنیا میں آیا تو اس کے بعد سے جب تک میں نے تجھے دودھ پلایا، دودھ کے لیے تو رویا کرتا تھا، تو اس وقت میں وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتی، دعا کرتی، اس کے بعد میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ عمل 1 دن 2 دن کا نہیں، جب تک تو دودھ چھوڑا نہیں اس وقت تک میں اس پر عمل کرتی رہی۔ تو بھلا برکا کمال تیرا ہے یا میرا ہے؟ وقتی طور پہ تو کوئی چیز کر لینا آسان ہے، لیکن مسلسل ریگولر کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی چیز کی پابندی کرنا، مسلسل کرتے جانا، یہ ذرا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے الاستقامۃ فوق 1000 کرامہ، کسی ایک سنت پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مسلسل اس پر عمل کرتے رہنا، یہ 100 کرامتوں سے بھی زیادہ بھاری ہے یہ عمل۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں ناغہ نہیں کرتا تو بڑا کمال کا کام ہے اس کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرائض سنن مؤکدہ کے علاوہ اور جو دوسرے کام کرتا ہے مسلسل کرتا ہے تو یہ کمال والی بات ہے۔ وقتی طور پہ جوش میں کر لینا تو یہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ریگولر پابندی کے ساتھ کرتے رہنا یہ بہت بڑا اس کا کمال ہے۔ یہ ہمارے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین جو دنیا میں آئے، وہ اپنی ماؤں کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی مائیں نیک تھی، اللہ والی تھی، تبھی تو وہ بھی اللہ والے بنے۔ ابھی ہم لوگ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا دودھ چھڑایا گیا تو اس وقت تک ان کو پارعن کا پو پارا یاد ہو چکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں کو اتنا قرآن زبانی نہیں آتا، بار بار اسی کو پڑھتی تھی، بار بار اسی کو پڑھتی تھی، پڑھنے کے بعد وہ چیز اس کو یاد ہو گئی۔ آج بھی گھروں میں دیکھ لیجیے، جس گھر کے اندر ماحول ایسا ہو کہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ماں دعا کا اہتمام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، ماں کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ اگر ماں کسی اور چیز کے عادی ہے تو بچے بھی اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، جیسے آج کل موبائل چل رہا ہے۔ ماں اگر موبائل دیکھ رہی ہے تو بچے چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، تو جب ماں نہ دیکھے تو وہ بھی موبائل نکال کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر ماں تسبیح لے کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو بچے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سے اولیاء کرام کی زندگی کے حالات میں لکھا ہوا ہے
تہجد کی جب پابندی کرتے تھے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ان کے جانماز پر لوٹا کرتے تھے، ان کے اس عمل کو دیکھا کرتے تھے، عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق وہ بعد میں کرنے لگتے تھے اور اس طرح سے وہ ولی بن گئے۔ ولی مرد آدمی ہی نہیں بنتا، عورتیں بھی ولیہ بنتی ہے۔ یہ دینداری کسی کی ٹھیکہ داری نہیں ہے، کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، عورت کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے، بچے کا بھی ہے، جوان کا بھی ہے، بوڑھے کا بھی ہے، سب کا اللہ ہے۔ جو اپنے آپ کو بنائے گا، جو اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالے گا تو وہ بندہ نیک بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ ساری جو محنتیں ہوتی ہیں، ساری جو کوششیں ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ والا بن جائے، نیک بن جائے اور اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، یہ عمل اس کے اندر آ جائے، اسی کی کوششیں ہوتی ہیں۔ اور جب بار بار گھر میں تذکرہ ہوتا ہے، بار بار کوئی چیز گھر میں بتائی جاتی ہے تو اس کا اثر ہونے لگتا ہے۔ جب بار بار ٹوکتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ پہلے درجے میں جب لڑکی کو پسند کرو، رشتے کے لیے کسی لڑکی کو دیکھو تو اس کے اندر دینداری کو مقدم رکھو۔ اب دینداری اس کے اندر ہوگی تو وہ خدمت گزار بھی ہوگی، نمازی ہوگی، روزے دار ہوگی، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، شوہر جب گھر میں آئے گا تو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے گی۔ دینداری اگر اس کے اندر ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر آئیں گی، اگر دینداری نہیں ہے تو گھر میں آتے ہی پورا صبح سے شام تک کا جو مسئلہ ہے وہ سنانا شروع کرے گی تو وہ شوہر پریشان ہو جائے گا کہ آفس کے اندر تھک تھک کر آیا اور آنے کے بعد گھر میں بھی وہی سننے کو مل گیا اس کو، اور پریشانی بڑھ گئی۔ تو نیک لڑکی کو مقدم رکھنے کے لیے کہا گیا، اور اللہ والے گھرانے کو مقدم رکھو، اس کو دیکھو دینداری اس گھر کے اندر ہے یا نہیں ہے، پردے کی پابندی ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں پردہ صرف نام کا ہے لیکن پردہ جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہے، یہ بات تو نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر ہم کریں گے تو ہماری اولاد آگے چل کر ماں باپ کا نام روشن کرنے والی بنے گی۔ ایسے بیسوں واقعات آپ دیکھیں گے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، اور ان کا انتقال ہوا بچپن میں، جب چھوٹے تھے والد کا انتقال ہوا اور وہ ان کی ماں بیوہ ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اللہ والا بنائیں گے، دیندار بنائیں گے۔ چنانچہ وہ گئی ایک ایسے استاد کے پاس، ہر طرح سے دیکھ لیا کہ یہ اللہ والے ہیں، نیک ہے، خدا طرف بندے ہیں، تو ان کے پاس جا کر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شریک کرایا، کہا کہ صاحب میں لا رہی ہوں اور لا کر آپ کے حوالے کی ہوں، جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہ بنے اس وقت تک آپ نہیں واپس کرنا، اس کو گھر نہیں بھیجنا۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ماں کے اندر محبت نہیں ہوتی، ماں کے دل میں چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، غریب ہو امیر ہو کیسی بھی کیوں نہ ہو، بچے کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، لیکن دین کے خاطر انہوں نے قربانی دی اور جا کر اپنے چھوٹے بچے کو وہاں پر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد بچے کو ماں یاد آنے لگی۔ جب ماں یاد آنے لگی تو استاد کے پاس جا کر کہنے لگا کہ دیکھیے مولانا صاحب میں اپنی ماں سے مل کر آنا چاہتا ہوں، بہت دن ہو گئے، مجھے بہت یاد ستا رہی ہے، یہ کہا۔ تو ان کو معلوم تھا کہ ماں نے کہا جب تک حافظ قرآن نہیں بنتے اس وقت تک ان کو واپس نہیں کرنا، گھر نہیں بھیجنا۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیے بھائی آپ کو ہم چھٹی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا قرآن کا سبق یاد کر کے سنانا پڑے گا۔
روزانہ ایک صفحہ سناتے ہیں تو آج انہوں نے 8 صفحے 10 صفحے دے دیے۔ اب ان کو یقین تھا کہ بچہ یاد نہیں کرے گا، جب یاد نہیں کرے گا تو چھٹی نہیں دوں گا، یہ سوچا۔ لیکن وہ بھی بچہ آگے چل کر اللہ والا بننے والا تھا، نیک بننے والا تھا، اس کے اندر بھی ولایت والی صفتیں تھی۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، حامی بھر لی، استاد سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اس کو یاد کر لوں گا۔ اس نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں سارے لوگ سو رہے ہیں، سارا شہر سارا گاؤں سو رہا ہے، یہ بچہ چھوٹا سا اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کو پتا تھا کہ تہجد میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، چنانچہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اس نے مانگا، کہا یا اللہ میرے ماں کی یاد مجھے بہت ستا رہی ہے، لیکن استاد صاحب نے اتنا زیادہ سبق دیا ہے، یا اللہ ہر چیز آپ کے قبضے قدرت میں ہے، یاد کرا دینا آپ کے قبضے قدرت میں ہے، یاد نہ کرانا وہ بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے، یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے یہ سبق آسانی سے یاد کرا دیں۔ اور اس نے دعا کی، چھوٹا معصوم سا بچہ جس کے کوئی گناہ بھی نہیں، مکلف بھی نہیں ہے وہ اس کا، لیکن جب دعا کی تو اللہ نے دعا کو سن لی، اور جیسے پڑھتا گیا پورا سبق اس کو یاد ہوتا گیا، یاد ہوتا گیا۔ صبح میں خوشی خوشی استاد کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا استاد صاحب مجھے سبق یاد ہو گیا، میں سنا دوں گا۔ کہا اتنا زیادہ سبق دیا میں یاد ہو گیا؟ ہاں یاد ہو گیا مجھے۔ تو وہ سمجھے چپ ایسے ہی کہہ رہا ہوگا، جب سننا شروع کیے تو نہ یہ غلطی ہے نہ یہ کٹی ہے اس کے اندر، پورا سبق اس نے سنا دیا۔ تو حیرت ہوئی اس کو، پوچھا بیٹا تم کیا کیے؟ کہا صاحب میں نے آپ سے سنا تھا اللہ سے جو مانگو اللہ دیتے ہیں، تو میرے کو وہ بات یاد آئی جب اتنا زیادہ سبق آپ دیے تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ سبق مجھے یاد دلا دیا ہے۔ آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھے گھر کے لیے چھوڑ دیجئے تاکہ میں اپنی ماں سے مل کر واپس آؤں۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں سے ملنے کے لیے آئے، آواز دی، دروازے پر کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا بایزید۔ تو کہا بایزید تو مدرسے میں ہے، وہ یہاں کہاں ہے؟ وہ تو مدرسے سے نہیں آ سکتا، میں نے استاد سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک حافظ قرآن نہیں بنے گا نہیں آنا۔ میرا بایزید تو وہاں مدرسے میں یہاں نہیں ہو سکتا۔ وہاں بیٹھے رہے، ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہا جب تک کہ تو حافظ نہیں بنے گا اس وقت تک نہیں یہاں پر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ کیسی ماں ہوگی وہ؟ آخر اس کے دل میں بھی تو ممتا تھی، محبت تھی، پیار تھا، لیکن دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، دینداری ان کے اندر تھی اس ماں کے اندر۔ چنانچہ وہ واپس گئے، جا کر اپنے استاد کو پورا قصہ سنایا، کہا کہ مطابق ایسا ایسا ہوا۔ تو کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے شروع میں ہی کہا تھا، تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بچے کو جب تک حافظ نہیں بنے نہیں چھوڑنا۔ تو چنانچہ اب گئے، جا کر میرا وعدہ بھی پورا ہوا اور تم واپس بھی آ گئے، اب محنت کر کے تم حافظ بنو۔ اس کے بعد جب حافظ قرآن بن کر گئے تو چنانچہ وہ جب استقبال ماں نے کیا تو سینے سے لگا کر دعائیں دی، تو وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں اگر نیک ہے، باپ اگر نیک ہے، دیندار ہے، گھر کے اندر دیندارانہ ماحول ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ اولاد ہماری نیک ہوگی، دیندار ہوگی۔ اگر باپ شرابی ہے تو بچہ شرابی ہوگا، باپ اگر سگریٹ کا عادی ہے تو بیٹا بھی سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، باپ جھوٹ بولتا ہے تو بیٹا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بچوں کے سامنے بہت احتیاط سے رہنا، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کو دیکھ کر بچے کرنے لگے۔ اکثر ہم لوگ بچوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر ہی جاؤ، جا کے کہہ دو کہ پپا نہیں ہے۔ ایک جماعت گئی، جماعت والوں نے جا کر کھٹکھٹایا، کہا کہ آپ کے ابو کو بلائیے۔ تو گئے، جا کر کہا تو بیٹے سے باپ نے کہا جاؤ جا کر کہو پپا گھر میں نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ معصوم بچہ تھا، اس نے آ کر کہا پپا کہہ رہے کہ پپا گھر میں نہیں ہے، پپا کہہ رہے پپا گھر میں نہیں ہے۔ اب اس کا اثر کیا پڑا ہوگا بچے کے اوپر؟ میرا باپ خود چھوٹا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے،
جب اگر ہم اس سے بچیں گے، بچوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کریں گے جو اچھائیاں ہیں، تو بچے بھی بڑے ہو جائیں گے تو ان کی اولاد کے سامنے وہ چیزیں پیش کریں، بھلے ہی وقتی طور پر کچھ ادھر ادھر بھٹک جائیں، لیکن ماں باپ کے اندر جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں، جب پلٹ کر جب آئیں گے تو وہ چیزیں ایک ایک چیز ان کو یاد آتی ہے۔ آج ہم کو بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں، ہمارے استاد نے ہم سے ایسا کہا تھا، ہمارے ماموں جان نے ہم سے ایسا کہا تھا، جو ہمارے مدرسے فیض العلوم کے بانی ہیں میرے ماموں، تو انہوں نے بہت سی باتیں اس وقت کی میرے ذہن میں ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً یاد آتے رہتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا۔ تو جب سامنے والے کو نصیحت کرتے ہیں، اس کا عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے تو وہ چیزیں یاد آنے لگتی ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو بچوں کے سامنے حجاب والا ہو، بچوں کے سامنے ایسا کام جس کو دیکھنے کے بعد ہم کو شرمندگی ہو، ایسا کام نہیں کرنا۔ اور بچوں کے سامنے تو خاص طور پہ ان کی تربیت کی فکر کرنا، تعلیم تو بہت ہو رہی ہے لیکن تربیت کی فکر نہیں۔ یہ موقع سے میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وندے ماترم کا جو مسئلہ چل رہا ہے، وندے ماترم لازم قرار دیا گیا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا اور اس کی توہین کرے گا تو اس کو جیل ہوگی اور جرمانہ بھی لگے گا۔ یہ حالات آج کل جو اسکولوں میں اچھی تعلیم کے فکر میں جا کر بچوں کو مشین اسکولوں میں شریک کرا رہے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں شریک کرا رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی وہ کام کرتے ہیں۔ ابھی ایک مدرسے کے اندر جس طرح سے اور مدرسوں میں کوئی چیز بنا کر لا کر پیش کرنا ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ کا نقشہ پیش کرتا ہے، کوئی چیز ایک مسلمان بچے کو دیا گیا گنیش کی مورتی بناؤ، تو گنیش کی مورتی اس نے بنائی اور اتنی اچھی بنائی کہ اس کو سب سے پہلا نمبر دیا گیا۔ اب ذہن سازی کیسا ہوگی دیکھیے، غور کیجیے آپ، یعنی اس پہ کتنا غور کیا ہوگا، وہ کتنے لوگوں سے پوچھا ہوگا وہ جا کر اس کو کیسا بنانا، کیسا کرنا، اور وہ موبائل کے اندر یوٹیوب میں جا کے کتنے مرتبہ اس کو دیکھا ہوگا، کدھر کیا لگا ہوا ہے، کیا چیزیں ہیں، یعنی پورے دماغ میں وہی گنیش کی مورتی کو اس نے بٹھایا۔ اور جب یہ سارے حالات ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ بولیں گے کہ ہمارا بچہ نیک دیندار ہو، تو کیسا ہوگا؟ آپ ببول کا درخت لگائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس پر آم ہو اور اس پر سیب کی پیداوار ہو، کیسے ہوگا؟ جو آپ بوئیں گے وہ پھل کاٹیں گے، آپ جیسا آپ رہیں گے بچے کو رکھیں گے، آپ دل تو ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے بچوں کی تعلیم، تربیت اور بچوں کی جو سنت والی زندگی سکھانا، ایک سنت والی زندگی، بچوں کو بولنا بیٹا یہ کام سنت والا ہے، سنت طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاؤ، سنت کے مطابق سویا کرو، اٹھو تو سنت کے مطابق اٹھو، ماں سے باپ سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ کرو۔ قرآن میں کہا گیا لینا، یعنی نرمی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بات کرو۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ہی سکھانا ہے، ہم کو ہی ان کی تربیت کرنا ہے، کوئی دوسرے آنے والے نہیں۔ اجتماعات وغیرہ کے اندر شریک ہونا، گھر کے اندر ایک ماحول ایسا بنانا کہ گھر کا ماحول جنت نما بن جائے، دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی زمانے کے حساب سے بدلتے جاؤ، ضرورت نہیں ہے بدلنے کی، ہماری خبر میں وہ زمانہ نہیں آئے گا، وہ بولنے والے بھی جواب دینے کے لیے ہماری خبر میں نہیں آئیں گے، ہماری خبر میں کوئی نہیں آئے گا، ہم کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اسلامی زندگی اپنانا پڑے گا، ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا۔ سنتیں ہر معاملے کے اندر ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، خاموش رہنا، بولنا سونا جاگنا، سارے اعمال کے اندر سرکار دو عالم سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے سنت والی زندگی۔ انشاءاللہ ہم کریں گے نا اس کو۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی چیزیں آج کل رسومات بن گئی ہیں، دین دین وغیرہ کا مسئلہ۔ بھائی ایک باپ اپنی بچی کو گھر میں لاڑ پیار سے پال رہا ہے،
پڑھا رہا ہے، تعلیم تربیت اپنی سکت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے کر رہا ہے، کرنے کے بعد اپنی بچی کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، تو اس کے لیے ہم بوجھ بن جائیں یہ نہیں۔ جہیز کہ پیسے یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جو مٹی پر قرضہ لے کر ولیمہ کرتے ہیں۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، وہ سنت کے کام کے لیے آپ مٹی پر قرضہ دے رہے ہیں، اور وہ قرضہ لینے کو تو لے لیتے، جیسے ہی بیچارہ ولیمہ ہو گیا، 1 رات 2 رات گزار لیا بیوی کے ساتھ، دوسرے دن پہ آنسر آ کے کھٹکا مارتا ہے، چلو لا قرضہ لا۔ اصل ویسے ہی رہتا، پھر اوپر کا سود دیتے تھے۔ ماشاءاللہ مجھے اطلاع ملی کہ خوشی ہوئی کہ ہمارے حافظ صاحب نے یہ لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ڈال کر جو لڑکے کی طرف کے مہمان ہوں گے ان کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کھانے کا نظم کیا ہے، تاکہ ان کو بوجھ نہ پڑے ان کے لیے۔ ہم لوگ جو بیچ میں والے جو جاتے نا، یہ حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، بڑے بوڑھے عورتیں مرد حضرات ہیں نا، وہ تو جانے والے جلدی، لیکن جو لوگ جن کی شادی ہو رہی ان کو اپنی زندگی گزارنا ہے، لیکن ان کو بول کے بھیجاتے کہ بھی فلاں چیز دو فلاں چیز دو۔ اب یہ لوگ یہ سوچتے کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، نہ وہ بیچاری بڑی چیزوں سے نہ پلنگ پہ بیٹھ سکتی ہے نہ کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، غیر ضروری زبان اللہ کے گناہ میں پڑ رہے ہیں۔ بیچ میں جا کے جیسے اس طرح تھے، ایک جگہ تو میرے کو حیرت ہوئی، میں اس کو اس سے پہلے بھی کئی جگہ بیان کیا، وہ جوڑے کی رسم ہوتی نا، وہ میں گیا وہاں پہ، میرے کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ یہ سب یہاں پہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بات پکی ہوگی آئیے، تو میں وہاں پہ گیا تو دولہا کیا کیا جھٹ جیب میں سے دستی نکال کے سر پہ اوڑھ لیا، اوڑھ لے کے پھر ادھر سے کچھ آیا پلیٹ وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اس میں بسم اللہ بول کے لیا، بولا کیا دی ہے اس نے پوچھا تو جوڑے کی رقم دی، واہ ماشاء اللہ، بسم اللہ بول کے غلطی سے نکال کے دستی اوڑھ کے لے رہا جوڑے کی رقم، کیسا ان کا وہ دلا وہ ارے وہ چیز لینا جائز ہے کیا؟ پہلے مفتیوں سے پوچھو، ناجائز چیز کو آپ بسم اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور بڑے احترام سے لے رہے، سر پہ ٹوپی پہنے تو دستی اوڑھ کے لے رہے آپ، یہ چیزیں کیا ہے ایسی ہے، اس کو بتانا، کھول کے بتانا، سادگی کے ساتھ نکاح جو کریں گے اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا۔ لوگ کہنے والے کہیں گے، بعض لوگ بھی بولتے، بعض تانے مارنے والے کیا کرتے ہیں معلوم، شیطان خود نہیں بولتا دوسروں سے بولنے لگاتا، ارے ولیمہ ہے یہ کیا ہے آخر یہ کہہ دوں میں کیا، کوئی خاص نشان تو نہیں دکھ رہے اس میں، 2 3 ہی ہے، یعنی 15 15 20 20 ہے تو وہ اچھا ولیمہ بھائی فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے رشتے ناطے کے بھائی ہیں۔ یہ کام تو 2 3 رشتے میں چل سکتا ہے، لیکن زیادہ کا اہتمام کرنا اور واہ واہ، صرف اس میں مقصد صرف واہ واہ رہتا ہے، اسٹیٹس بتانا، انہوں ایسا کرے تو ہم ایسا کریں، اور یہ اسٹیٹس کتنے دن کا رہتا ہے؟ تھوڑے دن کا، جب بچوں کے جھمیلے لگے، دواخانے کو جا رہے آ رہے تو پورا اسٹیٹس نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سادگی کے ساتھ کرنا، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، اس وقت میں چند باتیں میرے ذہن میں آئی، میں نے آپ کے سامنے صاف طور پہ کھلے طور پہ عرض کی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ عہد کرنا کہ بھئی آئندہ انشاءاللہ ہم کچھ بھی رقم اور جہیز وغیرہ نہیں لیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ، بولے تو ایک جگہ کیا کریں، بڑے بڑے لوگ ہاتھ اٹھائے، تو میں بولا یہ لوگ تو لے کے بیٹھے تو دکھ رہے پورے سے، میں بولا آپ کی شادی ہوئی بتاؤ کتنے سال؟ 20 سال ہو گئے۔ بولا میں آپ کو اٹھاؤ، میں بولا میں اگر دوسری تیسری کا ارادہ ہے تو الگ بات ہے، مگر آپ کو ہاتھ اٹھاؤ بول کے نہیں بولا بھائی یہ تو لے لیے، لینے کے بعد اچھا جو نئے لینے والے تو عہد کرے، تو اس میں سے ایک صاحب بولے مطلب جو لے لیے انہوں کیا کرنا، تو ان کو میں مسئلہ بتایا کہ دیکھو ان کے جو ماں باپ ہے تو وہ رقم جتنی بھی ہے جہیز کی رقم ہو یا جوڑے کی رقم کے حوالے کرو، اگر نہیں ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ایک صاحب بولے مصعب دونوں بھی نہیں ہیں مصعب، تو جب دونوں بھی نہیں ہیں تو وہ رقم کیا کرو، کسی مسجد میں مدرسے میں
لگا دو تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ ہم سادگی کے ساتھ شادی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ولی دوستوں کا نوجوان بچے بول رہا بڑوں کی تو ہو گئی، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آواز آ رہی نہیں، بچے جا بیٹھے غلام بول رہے غلام بھی لیے تو اپن بھی لینا تھوڑا ہو۔ مرد آدمی کو جو ہے تو قوام بن کے رہنا، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم لینے والا نہیں ہوتا، حاکم دینے والا ہوتا۔ بادشاہ دیتا کیا یا ٹیکسا لگا کے دیتا، جی ایس ٹی وغیرہ یہاں پہ لے رہے، یہ بادشاہ ایسا ہے، لیکن دوسرے بادشاہ دینے والے ہوتے ہیں، ویسا بادشاہ قوام ہم کو بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے اور سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح بہت آسان ہے، لیکن نکاح کو ہم لوگ مشکل سمجھتے ہیں، پہلے سے تیاری کر کے وہ کر کے لمبا چوڑا۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بھی پڑھے تو بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹیاں تھیں، اور اس میں سے ایک بیٹی حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، دوسری بیٹی حضرت جی انعام الحسن صاحب کو دیے، ایک بیٹی ابھی تھوڑے دن پہلے کپل جس کے نا ان کا انتقال ہوا اس کو دیے، اور ایک مولانا سلمان صاحب کو دیے۔ اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھا ہو ویسا بس میرا کام صحیح ہوا، اس سے زیادہ نہیں۔ آج کیا ہے، پہلے سے لمبی تیاریاں چلتی، تھوڑا بہت کرنے کی گنجائش ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور زرا بیچ کے کر کے کچھ کرانے لگا ہے، تھوڑا بہت کی گنجائش ہے، لیکن زیادہ اسٹیٹس دکھانے کے واسطے جو کرنا ہے اس کی گنجائش نہیں بن سکتی ہے۔ ابھی خود نکاح پڑھا جائے گا، اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی، وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یار سامنے چاہیے الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد صلاح الدین محمد صلاح الدین محمد نعیم الدین محمد اور دو گواہ محمد سلیم الدین محمد اکبر الدین محمد اکبر الدین اور تمام حاضرین مجلس کے
عمر بنت میری حقیقی حقیقی حاجی حاجی جویریہ مسکان جویریہ مسکان بنت بنت مہتاب پٹیل مہتاب پٹیل کو کو بس بائیوس 51,000 روپئے 51,000 روپے سکے سکے رائج الوقت ظاہر وقت مہر معجل معجل نقد نقد آپ کے عقد نکاح میں دیا کیا آپ نے وہ لگائیے مائک لگائیے. کیا آپ نے کیا قبول کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ میں جویریہ مسکان جویریہ مسکان بنت مہتاب پٹیل مہتاب پٹیل کو بس بائیوس 51,000 روپئے 51,000 روپے سکے رائج الوقت مہر معجل نقد اپنی ذات اور نفس کے لیے قبول اور منظور کیا. الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ اس وقت میں جو نکاح ہوا ہے اس کو اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں مزید محبت مودت کے اضافہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ نیک اولاد اور صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ حاسدین کے حسد سے فتین کی فتن سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین اس وقت میں یہاں پر موجود ہیں ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو بچے اور بچیاں بن بیاہی بیٹھے ہیں مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے اپنے کرم سے مناسب رشتہ عطا فرما کر سنت کے مطابق ساتھ کی ساتھ شادی کرا دیجیے. اے اللہ ملت کے سارے مسائل کو حل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بڑے موجود ہیں ان کے سائے کو تازہ قائم فرما. عمر اقبال میں ترقی عطا فرما. صحت قوت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ ہم کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما. اے اللہ حسد سے اور فتین کے فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنے والے تھے نہیں کہہ سکے یا جن کا ہم پر حق ہے یا ہم سے نیک امید رکھتے ہیں یا اللہ ان سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان سب کے مکانوں میں دکانوں میں کاروبار میں کھیتوں میں کھلیانوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما. یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.